السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل، نئی دہلی۔ آج یہاں وقف ترمیمی بل 2024 کے تناظر میں کانسٹیٹیوشن کلب میں جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے منعقد ایک پرہجوم مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وقف پر حکومت جو ترمیمی بل لے کر آئی ہے، اس سے ہمارے مذہب اور اوقاف پر ضرب پڑتی ہے۔ اس بل سے ہمارے اقتدار اور ہمارے اصول متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جو پارلیمانی الیکشن ہوا، اس میں تقریروں میں اسلام اور مسلمانوں پر مسلسل چوٹ کی جاتی رہی تاکہ ہندو مسلم کے درمیان نفرت پیدا کر کے الیکشن جیت لیا جائے، مگر یہ تجربہ ناکام رہا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ملک کے عوام نے، اس میں تمام مذاہب کے ماننے والے شامل ہیں، اس ایجنڈے کو مسترد کر دیا۔ اس طرح بی جے پی جو پارلیمنٹ میں تنہا اکثریت میں ہوتی تھی، اقلیت میں آ گئی، اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ مولانا مدنی نے زور دے کر کہا کہ ہم آج سے نہیں، پچھلے تقریباً 1300 برس سے برادران وطن کے رہن سہن میں شریک رہے ہیں، مگر افسوس اوپر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ سیاسی کامیابی کے لیے ہندو مسلم کی سیاست کو ہی وہ ایک کارگر حربہ تصور کرتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ مسئلہ وقف کے تحفظ کا نہیں ہے، ملک کے آئین کے تحفظ کا ہے۔ یہ وہ سیکولر آئین ہے جس کے لیے ہمارے اکابرین 150 سال تک ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے، کہ ملک کا سیکولر آئین جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے بنوایا ہے۔ اس کے دستاویزی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ آزادی سے قبل ہی ہمارے اکابرین نے اس وقت کی کانگریس قیادت سے اس بات کا عہد لے لیا تھا کہ آزادی کے بعد ملک کا آئین سیکولر ہوگا۔ چنانچہ آزادی کے بعد جو آئین مرتب ہوا، اس میں ملک کی تمام مذہبی اقلیتوں کو مذہبی آزادی ہی فراہم نہیں کی گئی، بلکہ دوسرے کئی اہم اختیارات بھی دیے گئے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ موجودہ حکومت آئین میں شامل ان دفعات کی مخالف، اس میں اقلیتوں کے مذہبی مقامات، عمارتوں، قبرستان، امام باڑوں اور اسکولوں کو تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ چنانچہ ترمیمی بل آئین کی نہ صرف بالادستی کو ختم کرتا ہے، بلکہ اس میں کی گئی ترمیمات کے ذریعے حکومت وقف کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لینا چاہتی ہے۔ اس لیے ہم اس کے خطرناک نظریے کی پوری شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندو مذہبی مقامات کی دیکھ بھال اور تحفظ کے لیے جو شرائن بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، اس کے لیے صاف طور پر یہ وضاحت موجود ہے کہ جین، سکھ یا بودھ اس کے ممبر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر جین، سکھ اور بودھ شرائن بورڈ کے ممبر نہیں ہو سکتے، تو وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی نامزدگی اور تقرری کو کس طرح درست ٹھہرایا جا سکتا ہے، جبکہ جین اور بدھ ہندو مذہب سے الگ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انہیں ایک الگ فرقہ تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر شرائن بورڈ میں ہندو ہوتے ہوئے بھی ایک فرقہ ہونے کی بنیاد پر ان کی شراکت نہیں ہو سکتی، تو وقف بورڈوں میں غیر مسلموں کی نامزدگی اور تقرری کو لازمی کیوں کیا جا رہا ہے؟ صحافیوں کے ذریعے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ وضاحت کی کہ یو پی، کیرالہ، کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا پردیش وغیرہ میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ ہندو مذہب کے املاک کے امور کا انتظام کرنے والوں کا ہندو مذہب کا پیروکار ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کے مذہبی امور میں کسی دیگر مذہبی طبقے کی مداخلت نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک اسی طرح وقف کی جائیدادوں کا انتظام بھی مسلمانوں کے ہی ذریعے ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی تجویز اوقاف کے نظام میں ہرگز قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت کی نیت میں کھوٹ ہے، اور اس بل کے ذریعے اس کا مقصد کام کاج میں شفافیت لانا اور مسلم طبقے کو فائدہ پہنچانا نہیں، بلکہ مسلمانوں کو ان کی وقف جائیدادوں سے محروم کر دینے کے ساتھ ساتھ وقف جائیدادوں پر سے مسلمانوں کے دعوے کو کمزور بنا دینا ہے۔ یہی نہیں، بل میں کی جانے والی ترمیمات کی آڑ لے کر کوئی بھی شخص کسی مسجد، قبرستان، امام باڑہ، عمارت اور اراضی کی وقف حیثیت پر سوالیہ نشان لگا سکتا ہے۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ اس طرح نئے تنازعات کا
ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور ترمیمی بل میں موجود مسلمانوں کی کمزور قانونی حیثیت کا فائدہ اٹھا کر وقف جائیدادوں پر قبضہ کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک دو ترمیم کی بات نہیں کر رہے بلکہ بل کی زیادہ تر ترمیمات غیر آئینی اور وقف کے لیے خطرناک اور تباہ کن ہیں۔ دوسرے، یہ بل مسلمانوں کو دیے گئے آئینی اختیارات پر بھی ایک حملہ ہے۔ آئین نے اگر ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی اور یکساں حقوق دیے ہیں تو وہیں ملک میں آباد اقلیتوں کو بعض خصوصی اختیارات بھی دیے گئے ہیں، اور ترمیمی بل ان تمام اختیارات کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ آخر میں مولانا مدنی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے تحت تجویز دی گئی ہے کہ موجودہ ایکٹ کی تجویز سیکشن 40 کو سرے سے حذف کر دیا جائے، جبکہ اوقاف پر 2006 مشترکہ پارلیمانی کمیٹی اور جسٹس سچر کمیٹی نے رپورٹ تیار کیا تھا کہ بڑی تعداد میں وقف کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے ہیں، اور اسی سچر کمیٹی رپورٹ کا حوالہ موجودہ حکومت بھی دے رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود 2024 کے بل میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ ریاستی وقف بورڈ کو یہ حق نہیں دیا جائے گا کہ ان جائیدادوں کی نشاندہی کرے جس پر ناجائز قبضے ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے کوشش کرے۔ حکومت کی یہ تجویز اوقاف کے وجود کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں مولانا مدنی نے صاف گوئی سے کہا کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران ملک کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو پیٹھ سے لگا دینے اور یہ باور کرانے کے لیے یا بحیثیت شہری ان کے کچھ بھی حقوق اور اختیارات نہیں رہ گئے ہیں۔ کئی قانون جبریہ طور پر لائے اور نافذ کیے گئے ہیں۔ یہ وقف ترمیمی بل بھی ان میں سے ایک ہے جسے کسی بھی طرح منظور کروا کر مسلمانوں پر جبراً لاگو کرنے کی سازش ہو رہی ہے، جسے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ دوستو، یہ تھا مولانا ارشد مدنی صاحب کا انٹرویو جو دہلی میں ہوا۔ اس میں بہت ساری باتیں حضرت نے کہی ہیں۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔